ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے کوئی چھوٹی صورت دیکھ لینی تھی، یہ تو آپ نے لمبی صورت پڑھ لی ہے۔ ایسے پوچھنا کون پڑے گی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، نعت پڑھے گا کوئی لوگ؟ جی میں پڑھ دیتی ہوں۔ ہاں جی پڑھ۔ سارے شروع ہو گئے، آگے گروپ والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارو کھول دو۔ کیا شان نرالی ہے، کھل گیا نا؟ دریا لوگو کون زوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، او مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکت والا ہے، انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، تساں رج رج تکے آئے او جندی کملی کالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، ابو بکر عمر نرالے نے، فل خوشبواں والے نے، انہاں پاکاں دے سلطان سونے پاک دا مالک ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتے ٹور دریا لوگو کون دا والی ہے۔ صدق اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا گروپ کے اندر نا آپ گروپ کے اندر اپنی گفتگو نہ کیا کریں، پریشانی ہوتی بڑی۔
جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی قائد صاحب بس رکیہ کو آ رہی ہے چلیں جی. شروع کریں. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی. جس نے پنجہ مارا میری سنت کے ساتھ. تمسک باب تفاعل. ہاں عند فساد امتی. میری امت کے خراب ہونے کے وقت، جب امت بگڑ جائے گی تو جس نے سنت کو مضبوطی سے پکڑا، فلہ اجر میۃ شہید. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، اس کے لیے 100 شہید کا اجر ہے، ثواب ہے. رواہ البہقی فی کتاب الزہد لہ من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر. جابر سے وہ نبی اسلام سے جب آئے ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ، فقال انا نسمع احادیث عمر نے کہا ہم سنتے ہیں کچھ احادیث من یہودا یہودیوں سے توجبنا. جو ہمیں اچھی لگتی ہیں. یہودیوں کی کچھ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. افترا ان نکتب بعضها. کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم کچھ لکھ لیا کریں؟ یہودیوں کی کچھ باتیں ہم سنتے ہیں تو وہ ہمیں پیاری لگتی ہیں. یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم لکھ لیں؟ فقال امتحوکون انتم. اب متحوکون، تحوک یا تحوکون، یہ باب تفر. اب متحوکون انتم، آگے پورا پڑھیں. کما تحوکت الیہود والنصارى. کیا حیرانی میں ہو تم جیسے حیران رہے یہود و نصارہ؟ کیا تم بھی ایسے حیران پھرتے ہو، ایسے حیرانی میں ہو جیسے یہود و نصارہ حیرانی میں رہے، شک میں رہے؟ ابو تحوکون. ہاں جی. لقد جئتکم بها بیضاء نقیۃ. البتہ میں تمہارے پاس لایا ہوں اس کو سفید، صاف ستھرا. یہ مراد دین صاف ستھرا سفید، جس میں کوئی داغ دھبا ملاوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے صاف ستھرا، سفید، چمکدار. ولو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. لو کان موسیٰ حیا، ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری ہی پیروی کرتے، وہ میری ہی پیروی کرتے. پیروی کرتے. تم یہودیوں کی باتیں کرتے ہو نا، عیسائیوں کی. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے نا تو وہ کیا کرتے؟ وہ ہمارے نبی کی اتباع کرتے. ٹھیک ہے، اپنی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے بلکہ کیا کرتے؟ رسول اللہ کے پیچھے چلتے. کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ احمد والبہقی فی شعب الایمان. شعب ایمان، شعب ایمان میں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا جو کھائے پاک وعمل فی سنتی. اور عمل کرے سنت کے مطابق، اللہ میں توفیق دے. آمین. ومن الناس بوائی بوائکہ. کہو، اور امن میں رہے لوگ اس کی شر انگیزیوں سے، اس کی شرارتوں سے. دخل الجنت. کیا بات ہے، وہ جنت میں جائے گا. کتنے کام ہیں جس سے جنت ملتی ہے؟ پاک حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے. 2 ہو گئے. اور تیسری
کہ لوگ اس کی شرارتوں سے امن میں رہیں. 3 کام ہو گئے نا. من اکل طیبا وعمل فی سنت ومن الناس بوائقہ. کتنی پیاری حدیث ہے. جو یہ 3 کام کرے گا نا وہ جنت میں جائے گا. دخل الجنہ. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ ایک علیہ آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس. بے شک آج کے دن تو یہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں، یعنی بڑے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ستاتے ہیں. قال وسیکون فی قرون بعدی. اروایا ہوں گے میرے بعد دور میں بھی لوگ بڑھتے جائیں گے ایسے لوگ. رواہ الترمذی. آگے چلیں. چلیں شاباش. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکم فی زمان بے شک تم ایسے زمانے میں ہو. یہ آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. انکم اس سے مراد کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ. آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ تم ایسے دور میں ہو. من ترک منکم عشر ما امر بہ. جو چھوڑے تم میں سے 10واں حصہ اس چیز کا جو اسے حکم دیا گیا. عشر میں نا 10واں حصہ. حلقہ ثم وہ تباہ ہو جائے گا. جس نے 9 کام کیے میرے صحابہ تمہارے اندر، جس نے 9 کام کیے ایک نہ کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ کی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تم ایسے دور میں ایسے زمانے میں ہو کہ تمہیں 10 باتوں کا حکم دیا گیا، 9 تم نے کر لی، ایک تم نے چھوڑ دی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. جی آگے چلے. ثم یاتی زمان پھر ایسا وقت آئے گا من عمل منہم من عمل منہم جو عمل کرے گا ان میں سے بعشر ما امر بہ. عشر ما امر بھی 7 عشر 10ویں حصے کے جو حکم دیا گیا نجا. نجا وہ نجات پا جائے گا. رواہ الترمذی. اس کو روایت کے ترمذی نے. کیا مطلب اس کا؟ میرے صحابہ تمہیں 10 باتوں کا حکم دیا گیا، تم نے 9 کر لی، ایک چھوڑ دی، تم تباہ ہو جاؤ گے. ایک دور آئے گا جس دور میں آج ہم جا رہے ہیں. انہیں 10 باتوں کا حکم دیا گیا، انہوں نے 9 چھوڑ دی، ایک کر لی، وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ نجات پا جائیں گے. 9 چھوڑ دی، ایک کر لی تو وہ نجات پا جائیں گے. وہ ہمارا دور ہے، وہ ہم لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی نے آج سے 1500 سال پہلے کہہ دیا کہ وہ 9 چھوڑ بھی دیں گے، ان میں سے ایک کر لیں گے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے. وہ نجات پا کے جنت میں چلے جائیں گے. وعن ابی امامۃ یہ ایسے کیوں ہے جی؟ انہوں نے ایک بھی چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائیں گے، ہم سارے چھوڑ دیں ایک کر لیں نجات پا جائیں گے. ایسے کیوں ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی بتا سکتی ہے؟ اچھا کوئی ایک کام کوئی نیک ہوگا. نیک تو ہے، وہ 9 کر کے ہلاک ہو رہے ہیں، ہم 9 چھوڑ کے نجات پا رہے ہیں. ہم 9 نہیں کر رہے، ایک کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. ایسے ہی ہے نا، ہم نے جبریل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے پیغمبر کا خطبہ نہیں سنا، ٹھیک ہے، ہم نے نبی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی. صحابہ نے سب کچھ کیا، سب کچھ صحابہ کے سامنے کیا گیا، ٹھیک ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ ایمان لائے. بس ہم نے کتابوں سے پڑھا، ہم نے مان لیا. انہوں نے مانا دیکھ کے، انہوں نے مانا دیکھ کے، ہم نے مانا بن دیکھے. انہوں نے مانا
دیکھ کے، ہم نے مانا بندے کے فدا ہے ہر کوئی، یہ ہم پہ فٹ آ رہا ہے، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے بن دیکھے مانا، صحابہ نے دیکھ کے مانا، ابو بکر نے دیکھا 3 راتیں مسلسل اپنی گود میں نبی کا سر لے کے پیغمبر کا چہرہ دیکھتے رہے، وہ کیوں نہ مانتے، وہ کیوں نہ صدیق بنتے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جنہوں نے دیکھ کے بھی نہ مانا۔ وہ کون ہیں؟ ابو جہل، جنہوں نے نبی کو دیکھ کے بھی نہ مانا۔ ابو بکر نے دیکھا، فوراً کہہ دیا آمنا، ہم مان گئے، ہم ایمان لے آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو بکر نے دیکھا، نبی کو مانا، بلکہ 3 راتیں غار میں مسلسل نبی کو دیکھتے رہے، نبی کے چہرے کے مزے لیتے رہے۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ صدیق غار میں پیغمبر کو دیکھتا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ کہتا بھی ہوگا، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ او پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونا ہے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ صدیق کہتا ہوگا، دل کردہ اے سونیا ہر ویلے، دل کردہ اے سونیا۔ صدیق پیغمبر کے دیدار کے مزے بھی لوٹتا ہوگا اور ساتھ کہتا بھی ہوگا، دل کردہ اے سونیا ہر ویلے، تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں، تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں، لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاواں، او محتاج نہ میں اس اکھ دا رہاں۔ چلیں جی سبق پڑھیں، یہ تو تقریر شروع ہو گئی، چلے ماشاءاللہ۔ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ابو علیہ امامہ وسلم، کہتے ہیں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ذل قوم بعد ہدن کان ما ضل قوم بعد ہدن کانوا علیہ علیہ، نہیں گمراہ ہوتی کوئی قوم ہدایت پر ہونے کے بعد، ہدایت پر ہونے کے بعد، الا اوت الجدل، مگر وہ دے دیے جاتے ہیں جدل کا معنی جھگڑا، جھگڑا، ہدایت پر تھے، ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہ ہو گئے، اللہ میری توبہ، تو ان کے مقدر میں پھر جدل ہے، ان کے مقدر میں کیا ہے؟ اللہ میں جدل سے بچائے۔
ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. هذه الآیات ہاں آگے پڑھیں. ما ضربوه لك الا جدلا، یا سورہ زخرف 25ویں پارے کی آیت ہے. ما ضربوه لك الا جدلا، وہ نہیں بیان کرتے آپ کے لیے مگر جدل، جھگڑا. بل ہم قوم منخصمون، بلکہ وہ خود قوم جھگڑالو ہیں. رواہ احمد و رواہ ترمذی. ترمذی کیوں پڑھتے ہیں؟ مشکات پڑھ رہی ہو تو ترمذی کہتی ہو. رواہ ترمذی وابن ماجہ. وابن ماجہ. شاباش. چلے مکائیں. وان انس ان رسول اللہ کان یقول بے شک وسلم فرمایا کرتے تھے لا تشددوا علی انفسکم ویشدد اللہ علیکم. نہیں، لا تشددوا علی انفسکم آگے کیا ہے؟ فیشدد اللہ. تم اپنے آپ پہ سختی نہ کرو، خدا تم پہ سختی کر دیں گے. فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک قوم نے اپنے آپ پہ سختی کی، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پہ بھی سختی کر دی. وہ یہود و نصارہ کی قوم تھی. فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ، تو یہ ہیں ان کے آثار، ان کی باقی ماندہ چیزیں. فِي الصَّوَامِعِ، صومہ کی جمع، ان کے چرچوں میں، چرچ گرجا، صوم یہودیوں کا جو ہوتا ہے، وَالدِّيَارِ، اور دیار، اور ان کے ٹھکانوں میں، دار کی جمع. صوام صوم کی جمع، دیار دار کی جمع. رہبانیت، نہیں، دیار آگے وَالدِّيَارِ رہبانیت، نبتدعوها، یہ رہبانیت جو انہوں نے خود بنا لی. رہبانیت کیا ہے؟ اور صوفی درویشی، الگ تھلگ رہنا دنیا سے، کسی کو ملنا نہ، اسے رہبانیت کہتے ہیں. یہ یہود و نصارہ میں بہت عام تھی. ما كتبناها علیہم، ہم نے نہیں لکھا اس کو ان پر. رواہ ابو داود. چلیں آگے چلیں. وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ان کا فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے نازل القرآن علی خمسۃ اوجہ، قرآن نازل ہوا پانچ وجہوں پر، پانچ باتوں پر، پانچ باتوں کی بنا پر. حلال حلال ایک، وحرام حرام دو، ومحکم اور محکم جس کا مطلب بھی واضح ہو، جس کے الفاظ بھی مفہوم بھی واضح ہو. محکم، حلال، حرام، محکم تین ہو گئے. ومتشابہ اور متشابہات جو اس کے الٹ ہو. وامثال، اور مثالیں، قرآن میں مثالیں بھی ہیں نا. اللہ نے مثال جیسے مثلہم کمثل اللہ، یہ ساری قرآن میں اللہ نے مثالیں بھی بیان کی ہیں. فأحل الحلال حلال کو حلال جانو، وحرم الحرام حرام کو حرام جانو، وعملوا بالمحکم اور عمل کرو محکم کے ساتھ. وآمنوا بالمتشابہ وآمنوا بالمتشابہ اور متشابہات کے ساتھ ایمان لاؤ، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور مثالوں کے ساتھ عبرت حاصل کرو. جو اللہ نے مثالیں دی ہیں ان سے نصیحت، عبرت، واعظ حاصل کرو. هذا لفظ المصابیح، یہ مصابیح کے لفظ ہے جو مشکات سے پہلے لکھی گئی تھی. وروى البيهقي في شعب اور الإيمان، روایت کے اس کو کہ نے شعب ایمان میں، ولفظه وعملوا بالحلال اور اس کے لفظ ہیں کہ تم عمل کرو ساتھ حلال کے، واجتنبوا الحرام اور بچو حرام سے، واتبعوا المحکم. اور اتباع کرو محکمات کی. یہ کیا پکار آ رہی ہے اس میں؟ کس کی؟ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی عبداللہ اللہ بن عباس سے روایت رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الامر ثلاثۃ، امر تین قسم کے ہیں. امر بین ایک وہ امر جو واضح، بین آگے پڑھے. رشدہ ہاں بھائی، ایک وہ امر جس کی ہدایت، بھلائی، رشد واضح ہے فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو. وامر بین وجہ اور ایک وہ امر جس کی گمراہی واضح ہے، فاجتنبہ، اس سے بچو. وامر اختلف فیہ فقیل ہو. الی اللہ، ایک وہ امر، ہاں، جس میں اختلاف ہے، اس کو سونپ دو، سپرد کر دو
اللہ عز و جل کی طرف، کل کا معنی سونپ دو، سپرد کر دو. یہ ہے وکالا یاکلو سے، وکالا زاربا، جیسے وکالا یاکلو وکلن یا کلتن فہو واکلن و وکلا یوکلو کلتن فضا کا موکول لم یکل لم یوکل لا یکل لا یوکل لن یکل لن یوکل الامر منو کل، جیسے عد کل کلا کلو کلی کلا کلنا، کل سونپ دو اس کو. رواہ احمد. اس کا روایت کیا احمد نے. فصل الثالث. تیسری فصل شروع ہو گئی، 2-3 حدیثیں پڑھے گیا ہم انشاءاللہ اس کی بھی، تاکہ کل باب ختم ہو جائے. ان معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ. معاذ بن جبل سے وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشیطان ذیب الانسان. او شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، ہر وقت شیطان انسان کے شکار میں پھرتا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی وقت اس کو شکار کروں. بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں بکری کو بھیڑ کو شکار کروں. ہاں، ایسے شیطان ہمارے شکار میں پھرتا ہے. ظالم بدبخت ہمارا دشمن شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. کذیبل غنمی. جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے. یاخذ الشاذۃ. یاخذ الشاذۃ، وہ بھیڑیا جو بکریوں کا ہوتا ہے نا، وہ کس بکری کو پکڑتا ہے؟ وہ پکڑتا ہے الگ تھلگ رہنے والی کو. جو ریوڑ کے اندر ہو وہ تو بچ جاتی ہے، جو ذرا تھوڑی سی سائڈ پہ چلی جائے تو وہ بھیڑیا لے جاتا ہے اس کو پکڑ کے اٹھا کے. شاذۃ الگ تھلگ رہنے والی. والقاسیۃ اور والناہیۃ، قاسیہ کسا یکسوی اور دور رہنے والی کو، والناہیۃ اور کنارے میں رہنے والی، جو الگ تھلگ ہو، دور ہو، کنارے میں ہو، ریوڑ سے دور ہو، اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالشِّيَابَ. اور تم بچو گھاٹیوں سے، وَعَلَيْكُمْ اور بِالْجَمَاعَةِ. تم لازم پکڑو جماعت کو. جو جماعت سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے وہ بھیڑیوں کے قابو آ جاتا ہے. جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے وہ بھیڑیوں سے. آج کل بھیڑیے ہیں نا انسان نوا، مولوی بڑے بڑے بھیڑیے بھگیاڑ، ہاں، انہوں نے بڑے بڑے جال پھینکے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں بڑے بڑے. وَالْعَامَّةِ. رواہ اور عام مسلمانوں کی جماعت، یہ بھیڑیے یہ دور رہ کے بڑی باتیں کر جاتے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس جاتے تو پھر بھاگ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ میں ان بھیڑیوں کے جال سے، ان کے شکار سے محفوظ فرمائے. آمین. میں نے بڑے بڑے بھیڑیوں کے ساتھ ٹکر لیے، وہ نہیں سامنا کرتے، وہ مناظرہ نہیں کرتے، لیکن اکیلے بیٹھ کے کمروں میں جیسے وہ جیل میں یہ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. رواہ احمد. اس کو روایت کیا احمد نے. وان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی ابو اللہ ذر علیہ سے وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فارق الجماعت شبرن. جو بلشت بھر جماعت سے جدا ہو جائے، فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ. اس نے اتار دیا ایمان کا پٹکا اپنی گردن سے. رواہ احمد و ابو داود. اس کو جی گردن جو رسہ ہی لے گیا وہ تو پھر کھلا ہو گئی تو مرضی جائے، پھر لے جائے گا شیطان انہوں پکڑ کے کھا جائے گا، لے جائے گا اس کو جہنم میں. من مالک ابن انس. حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مرسلن قال. نہیں مرسل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے. مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتی ہے مرسل حدیث؟ گروپ کے اندر کوئی بتا سکتی ہے؟ ایک جلسہ جی جی بولے مرسل حدیث. تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. مرسل حدیث کہتے ہیں تابعی صحابی کو چھوڑ کے نبی سے بیان کرے. تابعی صحابی کو چھوڑ کے نبی سے بیان کرے، یہ حدیث ہے مرسل. مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی ہے نا، مرسل.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک جلسے میں کہا مولوی بیٹھے تھے بڑے بڑے، میں کہا جی مرسل حدیث کیا ہے؟ ایک مولوی کہنے لگا جی منقطع. میں نے کہا کیا بات ہے، میں آپ کے علم کو سلام پیش کرتا ہوں. یعنی اتنا بھی پتہ نہیں بھی منقطع حدیث کیا ہوتی ہے، مرسل کیا ہوتی ہے. تو پڑھنے کی ضرورت ہے، علم سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق دے. فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا تم ہرگز نہیں گمراہ ہوں گے. توجہ میری طرف. ما بات تمسک تم بہما، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت رسول. یہ کتاب اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے گرامر. کتاب اللہ اس لیے پڑھ سکتے ہیں احدہما کتاب اللہ وثانی سنت رسولی. ٹھیک ہے، یہ مبتدا معذوف کی خبر ہے. پھر یہ پڑھا جائے گا کتاب اللہ. کتاب اللہ اس لیے پڑھیں گے، یہ بدل بنے گا امرین سے. امرین منصوب ہے لہذا کتاب اللہ منصوب پڑھا جائے گا. اور کتاب اللہ اس لیے پڑھا جائے گا کہ یہ ہے بدل اس سے، وہ جو ہے نا ما تمسکتم بہما پیچھے بار ہے نا، تو پھر کتاب اللہ پڑھا جائے گا. یعنی کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ تینوں اعراب جائز ہیں. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. اللہ میں عمل کی توفیق دے. رواہ فی الموطا. روایت کیا اس کو موطا نے. موطا کتاب حدیث کی یہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے، اور اس کے مصنف ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدینہ میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے 40 سال کے عرصے میں لکھی موطا. وعن حذیف بن الحارث الشمالی حذیف بن حارث شمالی سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ کہتے ہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احدث قوم بدعتا. نہیں نکالتی، نہیں جاری کرتی کوئی قوم بدعت الا رفع مثلها من السنت. مگر اٹھا لیا جاتا ہے اس کی مثل سنت سے. اتنی اللہ سنت اٹھا لیتے ہیں. فتمسک بسنت خیر فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعت. سنت کے ساتھ عمل کرنا بہتر ہے بدعت جاری کرنے سے. سنت کے ساتھ پنجہ مارنا بہتر ہے بدعت جاری کرنے سے. بہتر نہیں بلکہ بہت بہتر ہے. خیر مانا خیر. رواہ احمد. اس کو روایت کیا احمد نے. وان حسان قال مبتدا قوم بدعت. مبتدا قوم بدعتن، نہیں جاری کرتی کوئی قوم کوئی کسی قسم کی بدعت فی دینہم اپنے دین میں الا نزل اللہ من سنتہم مثلہا. مگر چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے سنت اس کے برابر. نظر میں نا کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. ثم لا یعیدها. جب لوگ بدعت جاری کرتے ہیں تو اللہ سنتوں کو اٹھا لیتے ہیں. ثم لا یعیدها الیہم پھر وہ نہیں لٹاتا اس کو ان کی طرف الی یوم قیامت کے القیامہ. دن تک. رواہ الدارمی. اس کو روایت کیا دارمی نے. لو ہمارا سبق مکمل ہو گیا تو کل انشاءاللہ یہ باب پورا ہو جائے گا اللہ کی مہربانی سے. جی گروپ میں آپ کو آواز آ رہی تھی نا؟ ہاں جی قاری صاحب آ رہے. چلے ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا جی، آپ نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی